اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائی دوستوں، اللہ پاک نے ہر انسان کے دل کے اندر، ہر مسلمان کے دل کے اندر اپنے اور اپنے نبی کی محبت کو شروع سے ہی پیدا کیا ہے۔ اب یہ انسان ہے، یہ انسان کے اوپر ہے، وہ محبت آنکھ بند ہونے سے پہلے اس کے جسم پر نمایاں ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ یہ ایک بہت خوبصورت اور ایک یہ بہت اچھی نعمت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ پاک نے تبلیغ کے ذریعے سے ان لوگوں کی زندگی کو بدلا، اور ایسا بدلا کہ لوگوں نے، دیکھنے والے لوگوں نے واقعی میں کہا کہ ہاں کسی کی زندگی بدلی ہے تو وہ دعوت و تبلیغ کے کام کی وجہ سے بدلی ہے۔ میری کہانی آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، اور اکثر کارگزاری آپ سنتے ہیں میسج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کہ کس طرح سے میری اللہ پاک نے زندگی بدلی، اور اب کوشش کر رہے ہیں دین پہ چلنے کی۔ اور پھر میرے سے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اللہ پاک روز جب نیا سورج چڑھتا ہے، اور جب نیا سورج چڑھتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ پاک کتنے لوگوں کی زندگیوں کو بدلتے ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ میں یہ جو کارگزاری آپ کو میں سنا رہا ہوں، یہ اس انسان کی کارگزاری ہے جس کے اوپر یہ خود بیتی ہوئی ہے، جس نے اپنی کارگزاری مجھے خود سنائی۔ وہ خود تو یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن جس طرح سے اس نے مجھے اپنی کارگزاری سنائی تو آپ یقین کریں کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابھی ہم رائیونڈ پنڈال میں تھے اور 4 مہینے والوں کا جوڑ تھا، تو 4 مہینے والوں کا جوڑ تھا، اور جوڑ میں میری ان سے ملاقات ہوئی۔ ان کا تعلق سرگودا یا فیصل آباد سے تھا، یہ مجھے صحیح یاد نہیں ہے، لیکن سرگودا یا فیصل آباد سے ان کا تعلق تھا۔ تو ہم رات کو بیٹھے ہوئے تھے 11-12 بجے کے قریب، تو میں نے دیکھا ایک شخص اٹھا، تو وہ ایک دوسرے سے آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو لیکن اس کی ادائیں، تھا تو وہ لڑکا ہی، لیکن اس کی ادائیں وہ تھیں جن کو ہم معاشرے میں پسند نہیں کرتے، جن کو ہم معاشرے کے اندر اپنے قریب آنا بھی پسند نہیں کرتے، اور جن کا ہم تذکرہ بھی آپس میں کرنا پسند نہیں کرتے۔ وہ ایسا انسان جس کو میں نے رائیونڈ میں دیکھا، اور پھر جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو مجھے پتہ لگا کہ وہ دعوت اور تبلیغ کے کام سے پہلے کسی دور کے اندر لوگوں کے گھروں میں، گلیوں میں ناشتہ گاتا تھا۔ یہ وہ انسان تھا جس کو لوگ پہلے خسرا اور مخنث کہہ کے بلاتے تھے، لیکن دعوت و تبلیغ کے کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عزت دی، اور جو اس کو مرتبہ دیا، اور جو اس کو سکون دیا، دل کا سکون، وہ تو ہم اسی کے زبان سے جان سکتے ہیں۔ میں تو صرف آپ کے سامنے وہ چیز رکھوں گا جو کہ میں نے اس سے سنی، اور یہ اس کی زبانی خود سنی۔ اور ان فیوچر اگر وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے تو ضرور ہم ان سے بات کریں گے، اور آپ تک ان کا میسج براہ راست پہنچائیں گے۔ لیکن یہ کارگزاری ریکارڈ کروانا، اس کارگزاری کو آپ تک پہنچانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ کس طرح سے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے، کس طرح سے لوگ دین کے اندر آ رہے ہیں، تبلیغ کے کام کی وجہ سے لوگوں کو ایک صحیح راستہ مل رہا ہے، چاہے وہ عام انسان ہو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ گلیوں میں ناچنے گانے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی معاشرے کے کسی بھی کام کے اندر شامل ہو۔ تو اس سے میری بات ہوئی، اور اس نے مجھے بتایا کہ آج سے پہلے ہم ناچتے تھے، گاتے تھے۔ بظاہر وہ ایک صحیح انسان ہے، ایک مرد ہے، اس کے اب ماشاءاللہ 3 بچے بھی ہیں، 1 بیٹی ہے، 2 بیٹے ہیں۔ اور اس نے بتایا، اپنی ساری کہانی بتائی کہ کس طرح سے ہمیں لوگ جو ہے وہ اس فیلڈ کے لوگ، مخنث جو لوگ ہیں، وہ کس طرح سے لوگوں کو اپنے طرف کھینچتے ہیں، اور کس طرح سے ان کو ان کے مقصد سے ہٹاتے ہیں، اور پھر اپنے کام کے اندر ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ تو وہ مجھے بتانے لگا کہ
میں بچپن میں ہی مجھے شوق تھا میں فیملی کے اندر اور ناچنا گانا اور کئی فنکشن ہونا گلی میں لوگوں کو دیکھنا، تو اس کے اندر مجھے ایک جستجو پیدا ہو گئی. لیکن پھر میرے ماں باپ مجھے روکتے تھے کہ تم نے باہر گلی میں نہیں کھیلنا، لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلنا، کسی بھی ایسے لڑکے کے ساتھ نہیں کھیلنا جس سے تمہاری عادتیں خراب ہوں. پھر اس کو نہ ہر وقت اس کے اوپر 24 گھنٹے اس کے اوپر سوار رہنا، اور پھر اس کو بہنوں میں ہی رکھنا، اس سے اس کی ایک عادت خراب ہو گئی. پھر وہ گلی میں نکلتا ڈرتے ڈرتے. تو پھر یہ جو ایسے حضرات ہوتے ہیں، مخنث حضرات ہوتے ہیں، یہ ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ کب یہ لوگ ملے ہمیں اور ہم ان کو جو ہے وہ اپنے جال میں پھنسا لیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ برے لوگ ہیں، وہ برا انسان تب ہوتا ہے کہ جب اس کو پتہ ہو کہ میں نافرمانی کر رہا ہوں اور میں کام بھی برا کر رہا ہوں، تب وہ نافرمان ہے، تب بھی وہ برا ہے. لیکن ایک انسان کو جب پتہ لگ جائے کہ وہ اللہ کا یہ غصہ ہے اس کام کے اوپر اور اللہ کی ناراضگی ہے اس کام کے اوپر، وہ چھوڑ دے، تب وہ نافرمان نہیں کہلائے گا. تو اس نے مجھے بتایا کہ میں پہلے گلیوں میں ناچتا گاتا تھا اور سب جگہ میرا یہی کام تھا کہ میں لوگوں کے گھروں میں جا کر انہیں بدھائیاں دینا اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ جانا، نائٹس کلب میں جانا اور وہاں پر ناچنا گانا، اور مختلف جگہوں پہ فنکشنوں پہ جیسے ان لوگوں کا ہوتا ہے کام، وہ جاتے ہیں اور وہاں پر ناچتے گاتے ہیں، بدھائیاں دیتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیا کرتے ہیں جو کہ ہم یہاں نہیں بتا سکتے. تو اور یہ ایسی قوم تھی جس کے اوپر سب سے مشکل اور سب سے خوفناک عذاب اللہ پاک کا آیا، سب سے خوفناک. تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کیسے اس انسان کی زندگی بدلی. وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے تبلیغ والے ملے اور ہمارا ہاتھ پکڑا، اس نے بتایا اللہ تمہارا بھی ہے میرا بھی ہے، دین تمہارا بھی ہے میرا بھی ہے، تو بھائی ایک کام کرو، تم جو ہے مسجد ہمارے پاس آؤ. اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ ہم ان لوگوں کو معاشرے میں گلی میں جو ہے وہ گالیاں دے کے بھگا دیتے ہیں یا اپنے پاس کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے. تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان کو دعوت دے کے ان کو مسجد بلایا اور وہ مسجد آیا اور مسجد میں آ کر اس نے اللہ سے توبہ کی اور اس نے جو ہے وہ جس مشکلات سے اس کو وصول کیا وہ تو وہی جان سکتا ہے جس نے اس کو ترغیب دی، اور اللہ کی مدد کے بغیر یہ کچھ ہو نہیں سکتا تھا. تو ہمارے تو ہاتھ میں تو نہیں ہے ہدایت دینا، لیکن ہدایت جو دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن ذریعہ ہم بن سکتے ہیں. ہم ان تک لوگوں کے پاس چل کر جائیں، چل کر نہیں جائیں گے تو ہدایت لوگوں کو کیسے آئے گی. تو خیر وہ لوگ تبلیغ والے گئے، ان کی محنت سماجت کی اور ان کو مسجد تک لے کے آئے. مسجد میں آئے تو اللہ نے ان کا دل نرم کیا تو انہوں نے وہ اپنی عادتوں کو چھوڑا، اور پھر اپنے وہ اس کے بال بھی اتنے بڑے بڑے تھے، اس نے بال بھی کٹوائے، پھر اس نے شادی کی، اب اس کے 3 بچے ہیں. اور اس کے بعد اصل جو کارگزاری میں نے آپ کو سنانے کی ضرورت پڑی ہے وہ یہ کہ اس کے بعد جو اس نے کام شروع کیا، اس نے جو اپنے مقصد پہ کھڑا ہوا، صرف یہ نہیں کہ وہ خود توبہ طائف ہوا، اس نے خود جو ہے وہ اپنی زندگی کو بدلا، بلکہ تبلیغ میں لگنے کے بعد ان سب کاموں کو چھوڑا جو وہ کرتا تھا، جو معاشرہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا، اس نے وہ کام چھوڑا اور اس کے بعد اس نے اپنے لوگوں کے اندر دین کا کام شروع کر دیا. اور شروع کیا کہ اتنا شروع کیا کہ پہلے شروع کے دنوں میں وہ تقریباً 40 سے 50 مخنثوں کو دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر لے کے آیا، متعارف کروایا. اس نے ان سے تھوڑی سی بات کی اس 40-50 مجمع کے ساتھ، اور وہ 40-50 مجمع ریونڈ کے لاہور کے اجتماع میں آنے کو تیار ہو گیا. اور اس میں وہ آنے کو تیار، وہ سب جو سارا مجمع تھا وہ آنے کو کیسے تیار ہوا، وہ جو مخنث جو پہلے تھا وہ ان سب کے پاس گیا، ان سب کو اکٹھا کیا، ان کی محنت سماجت کی، ان کو جو اڈے تھے ان کے وہاں سے ان کو اٹھایا، محنت کی، گشت کیا، 40-50 لوگوں کے پیچھے بھاگے، گشت کیا اور انہیں ایک جگہ اکٹھے کیا اور انہیں سمجھایا کہ دیکھو یہ ہمارا کام ہے، میں بھی چینج ہو گیا ہوں، یہ میرا کام ہے. تو وہ کہنے لگا کہ جب میں ان سب کے سامنے انٹر ہوا، جب ان سب کے سامنے میں آیا تو وہ کہنے لگے کہ باجی تن کی ہو گیا، تو بدل گئی ہے، تو مولوی ہو گئی. پھر وہ ہنسنے لگا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے کہا کہ دیکھو میں تو بدل گیا ہوں، جس طرح سے میں نے لباس پہن لی ہے
جس طرح سے میں نے اپنے آپ کو بدل لی ہے تم بھی اپنے آپ کو بدل لو. پھر اس نے دین کی بات ان سے کی اور پھر اللہ نے ان کے دل کو نرم کیا. اور پھر اس میں سے 2-3 اٹھے اور انہوں نے کہا کہ باجی تیرا لباس کتنا خوبصورت ہے. تیرا وہ آپس میں اسی طرح ابھی بھی اسی طرح بات کرتے ہیں, کچھ آتے ہوتے ہیں جو ہم نہیں چینج کر سکتے. تو اس کے بارے میں تو علماء سے اور مفتی حضرات سے جو ہے وہ پوچھنا پڑے گا. لیکن جیسے ان کی گفتگو تھی تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا لباس کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, یہ سفید کرتا جو تم نے پہنا ہوا ہے کتنا لگ رہا ہے, میں بھی پہنوں گا. تو دوسرے نے کہا یہ داڑھی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے, پہلے تیرے چہرے پہ تو بال اچھے نہیں لگتے تھے, اب اتنی بڑی داڑھی تیرے چہرے پہ اچھی لگ رہی ہے. پھر ایک بندے نے کہا کہ تیرے سر پہ امامہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. تو اس طرح کرتے کراتے سب کا ذہن اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے بدل دیا اپنی مدد سے. تو بات کہنے کی مقصد یہ ہے کہ اس کارگزاری کے اندر بہت سے پہلو آپ کو نظر آئیں گے کہ جو کہ زندگی بدلنے میں کارآمد ہوئے. ایک تو اس کا سنت لباس, ایک اس کا بدلنا, اور ایک اس کا لوگوں کے پیچھے بھاگنا. اس کے بعد اس نے وہ لوگوں کو جمع کیا, وہ 40-50 لوگ وہ جمع ہوئے اور ایک انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم گاڑی میں جائیں گے جو چھوٹی گاڑی ہوتی ہے. لیکن ان میں سے ان لوگوں نے کہا نہیں, ہم ایک گاڑی میں نہیں جائیں گے, بلکہ ہم وہ چھوٹی گاڑی میں نہیں جائیں گے, بلکہ ہم جو کوسٹر ہوتی ہے, بڑی جو کوسٹر ہوتی ہے, ہم وہ کروا کے جائیں گے اور سب شیشے میں بیٹھیں گے اور شیشے میں بیٹھ کر تالیاں پیٹ کر جو ہے وہ ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ دیکھو ہم بھی دین کے کام کے لیے تیار ہیں, ہم بھی جا رہے ہیں, تم لوگ بھی ہو. ہم اس طرح سے چلتے چلتے بھی ہم ان کو دعوت دیں گے. تو ایک یہ بہت بڑی بات تھی. پھر اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ لوگ پہنچے رائے اجتماع میں. تو جو انسان جس کی پہلے زندگی بدلی تھی, جس کی اللہ پاک نے پہلی زندگی بدلی تھی, اس نے وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس کے ایک دم خیال آیا کہ میرا ایک اور دوست بھی ہے اور اس کو بھی آنا چاہیے, اس کی بھی اس نے فکر کی. دیکھا نا, ہم تو 3-4 لوگوں کو دین کے ماحول میں لے کے جا کر اور خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ان کی زندگی بدل دی اور ہم نے وصولی کر لی, لیکن اس کا دھیان ابھی بھی ادھر ہی اپنے مقام پہ جڑا ہوا تھا کہ کس طرح سے اور بھی جو لوگ ہیں وہ بھی آ جائیں. تو ان میں ان کا ایک دوست تھا, اس کا تعلق کسی اور غلط فرقے سے تھا, اہل تشیع فرقے سے تھا اس کا تعلق. تو اور وہ بھی ناشتہ گاتا تھا. ان لوگوں نے ان پہ بہت محنت کی ہے اور ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہوا ہے. بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں ان کا یہی فرقہ ہوتا ہے. تو وہ پھر ان کو وہاں لاہور اجتماع سے واپس گیا اپنے مقام پہ, اور وہاں پر پہلے اس نے اس کو ڈھونڈا. ڈھونڈنے کے بعد وہ اس کو ملا. تو وہ اس وقت وہ لڑکا فنکشن میں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا. جس لڑکے کے لیے وہ رائے اجتماع سے آیا تھا, وہ لڑکا اپنے گھر سے فنکشن کے لیے تیار ہو رہا تھا. اپنی اس نے ایکسٹینشن لگائی ہوئی تھی, وگ لگائی ہوئی تھی, اور جہاں وہ اتنا بڑا کلپ لگایا ہوا تھا. تو اس نے اس سے جب وہ ملا جاتا, تو اس سے جب وہ جا کے ملا تو اس نے وہ تو پہلے جو دیکھنے والا دوسرا اس کا دوست تھا وہ حیران رہ گیا. پھر اس نے اس سے تھوڑی بات کی اور وہ رو پڑا. ان سے جتنی بھی بات کی جائے, تھوڑی سی بھی بات کی جائے, یہ رو پڑتے ہیں. جو انسان جتنا اللہ سے دور ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ سے قریب ہوتا ہے. جو جتنا گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے, جب اس سے دین کی بات کی جائے وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو اس نے جب اس سے دین کی بات کی, اس کا دل نرم ہوا, وہ رونے لگ گیا. وہ کہتا میں یہ سب کام چھوڑ دوں گا, اور یہ کام جو مجھے کراتے ہیں وہ میرا بھائی اور میری بھابھی, یہ دونوں لوگ مجھے کام کرواتے ہیں اور میں ناچتا ہوں. میں اپنے شوق سے نہیں ناچتا, لیکن اب مجھے چونکہ عادت ہو گئی ہے تو اب میں ناچتا ہوں. تو وہ جو تھا وہ اپنے دوست کو ان سے چھپ کر اس کا بیگ رکھوایا, اس کے کپڑے بدلوائے, اس کے یہاں پر کلپ لگا رہ گیا تھا اور وگ بھی اس کی لگی ہوئی تھی. تو وہ اس کو لے کے گیا, مسجد لے کے گیا. اس نے کہا پہلے تو نماز پڑھ, وضو کر, میں تیری تیاری کرتا ہوں, اور پھر ہم چلتے ہیں. اس لڑکے نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو یہ بات اس کے بھائی اور بھابھی تک پہنچ چکی تھی کہ اس طرح سے اس کو تبلیغ کا لڑکا ملا ہے, اور تبلیغ والا ملا ہے اس کی فیلڈ کا, اور وہ اس کو ڈرائیور لے کے جا رہا ہے اجتماع پر. تو ان کو فکر ہوگی کہ ہمارا جو ہے وہ کمائی کا اڈا بند ہو جائے گا. اپنے اس بھائی کے ذریعے سے تو وہ کماتے تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ مسجد بھاگے. مسجد دونوں ان کے جو بھائی اور بھابھی تھے وہ پہنچے. تو باہر نماز پڑھ کے آ رہا تھا, تو سب سے پہلا ڈنڈا تو اس کے بھائی نے اس کے سر پہ مارا, جو اس کے جا کے کلپ پہ لگا. وہ کلپ اس کے سر میں کھپ گیا. وہ جو اس کی پن ہوتی ہے وہ اس کے سر میں کھپ گئی, اس سے خون نکلنا شروع ہو گیا.
پھر وہ جو دوسرا ان کا وہ لڑکا تھا جس نے 40-50 لوگوں کی وصولی کی تھی اور اس لڑکی کی فکر کے لیے یہ اس کے مقام پہ آ کر اس نے وصول کیا، اس نے اس کے سر پہ بچانے کے لیے ہاتھ رکھا، تو اور اس نے ہاتھ رکھا تو اس نے یوں اپنا ہاتھ کیا اور وہ ڈنڈا اس کے یوں لگا، ایسے جا کے لگا، تو اس کی یہ ہڈی فریکچر ہو گئی، اور یہ ہڈی فریکچر اتنی نکلی ہوئی میں نے خود دیکھی اس کی ریونٹ کے اندر، یہ دیکھ کر میرا آنسو نکلے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے دوسرے اس کی جو بھابھی کا ڈنڈا تھا وہ اس کے جو اس کو لے کے آیا اس ماحول میں اس کے اوپر مارا، اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اس نے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو وہ ڈنڈا اس کی انگوٹھی پہ لگ گیا، اور انگوٹھی کا جو اس کا نوک تھی وہ اس کے اندر کھب گئی، اور یہ اس بات کے اوپر جو اس نے بات مجھے بتائی تو جو میرے آنسو نکلے اور میرا جو مجھے رونا آیا، اور کیا اللہ کی قدرت، کیا اللہ کا لوگوں کا دل بدلنا، کیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو پھیرا، کہنے لگا کہ جب وہ میرا ڈنڈا انہوں نے میری انگلی پہ مارا انگوٹھی والی، اور انگوٹھی کا جو وہ چھلا تھا وہ میرے یہاں کھب گیا اور خون نکلنا شروع ہو گیا، تو میں نے روتے روتے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا اور کہا کہ اللہ یہ خون کا قطرہ ہے، اور تیرے نبی کا تو پورا جوتا مبارک خون سے بھر گیا تھا طائف کے اندر، تو ہم بھی آج ایک قطرہ خون کا نکال کر تیرے راستے میں نکلے ہیں، تو اسی کے اوپر میری بخشش کرنا، اور ہم بھی شہیدوں کے اندر شامل ہو گئے انگلی کٹوا کر، تو بھی کل ہمارا شہیدوں میں نام لکھنا۔ تو یہ جو خون نکلا ہے یہ پہلے تیرے نبی کا نکلا تھا، اور کتنے لوگوں کا نکلا ہے، آج ہم خسروں نے بھی خسروں کو دین میں لانے کے لیے اپنا خون بہایا ہے، یہ تو اپنے تاریخ میں لکھ لے، اور اس کا اجر ہم تیرے سے قیامت کے روز لیں گے۔ تو یہ اس کے کہنے تھے، یہ اس کی سوچ تھی، اور اس کے اوپر انہوں نے دونوں کی طرح مارا، اتنا مارا، اور پھر ان کو مار کے ان کا خون نکال دیا، برا حال ہو گیا۔ پھر وہ ان کے جو باقی وہ مخنث تھے وہ آئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے پھر وہاں پر جو ہے وہ اپنی کمپلین درج کرائی، تو وہاں کا جو تھانے والا تھا اس نے ان کا مولوی لباس دیکھ کر، مولوی حلیہ دیکھ کے وہ حیران رہ گیا کہ خسرے تو دیکھے لیکن ایسے نہیں دیکھے جو ایسے دیندار اور سنت لباس میں۔ اس پر دیکھ کے انہوں نے صرف وجہ نہیں پوچھی بلکہ فوراً اٹھا کھڑا ہوا اور اس کے بھائی اور بھابھی کو جیل کی اور اس کو وہاں سے چھڑوایا، اور پھر انہوں نے اس کو بھی جو ہے وہ ریونٹ اجتماع میں لے کے گئے۔ تو بھائی کتنی خوبصورت زندگی ہے، کتنا خوبصورت راستہ ہے، ہدایت والا راستہ ہے جو کہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔ اب اس راستے کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اگر یہ محنت عربی نہیں کریں گے تو اللہ پاک پنجابیوں کو دے دیں گے، اور اگر یہ محنت پنجابی نہیں کریں گے تو یہ محنت دعوت و تبلیغ کی محنت اللہ پاک آگے کسی اور قوم کو دے دیں گے۔ اور اب یہ تبلیغ کی محنت جب ہم نہیں کر رہے تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو، ایسے معاشرے کو یہ کام دے دیا کرنے کے لیے کہ جس کو ہمارا معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ یہ مخنث حضرات اب جتنی محنت کر رہے ہیں، رائبن کے اندر میں نے خود 4-5 تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور باقی وہ اور ان کے حلقے میں تھے جن سے میری ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو میں حیران ہوتا ہوں اور اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے صرف کافروں کی زندگیوں کو نہیں بدلا اور لوگوں کی زندگیوں کو نہیں بدلا، مسلمانوں کی زندگیوں کو بدلا ہے اس کام کی وجہ سے، بلکہ ایسے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے جو معاشرے کا بدترین لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، ایک میسیج ہے، کیونکہ ہمارے پلیٹ فارم کا نام ہی میسیج ٹی وی ہے، ہمارا کام صرف آپ تک میسیج پہنچانا ہے۔ عمل کیسے آئے گا وہ اللہ کے راستے میں نکل کے ہی آئے گا۔ جب تک آپ پریکٹیکلی نہیں نکلتے تب تک دین آپ کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوتا۔ تو میرا میسیج آپ سب کو یہی ہے کہ جن لوگوں کو ہم معاشرے میں غلط سمجھتے ہیں، جن لوگوں کو ہم معاشرے میں اچھا نہیں سمجھتے، پتہ نہیں وہ کس وقت توبہ کر کے اللہ کے قریب ہو جائے، تو ہمارا کام ہے ان سے پیار محبت کرنا، ان سے منت سماجت کرنا، نہ کہ ان کے رنگ میں ڈھل جانا۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت لوں گا۔